الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم وبعد۔ ابھی آج کے درس کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی شروعات مسجد الحبیب کے امام حافظ عبدالباری صاحب کے خطاب سے ہوگا۔ میں حافظ عبدالباری کو دعوت دوں گا، وہ آئیں قرآن کی کوئی صورت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاك الله خير. اب میں شیخ محترم شیخ ثناء اللہ بھی حافظ اللہ کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے عنوان سے ہمیں خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر مناسب رہے گا کیا؟ وہ اچھا رہے گا تو اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا۔ اس کے بعد اس کے بارگاہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری جو یہ شب قدر کی جو تلاش ہے
شب قدر کو جو ڈھونڈنے کی جو کوششیں جاری ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شب قدر کی تلاش کی مکمل طور پر کوشش عطا کرے، اور ہمیں جب شب قدر مل جائے تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اور ان عبادتوں کو اے اللہ تو قبول فرمائے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی روزے رکھے ہیں، جو بھی قیام کیے ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو، گرچہ کہ اس میں کوتاہیاں رہی ہیں، گرچہ کہ اس میں ہم سے کچھ نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں، گرچہ کہ اس میں ہم نے کچھ سستی بھی کی ہے، لیکن اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان ساری کے ساری عبادتوں کو تو قبول فرما، آمین۔ حاضرین، شب قدر کی تلاش کی یہ ہماری ایک 34 رات ہے، 27ویں رات ہے، اس کے بعد بس ایک رات باقی ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کا جو بے پایا عظیم و احسان والا جو مہینہ ہے وہ بھی ہم سے ختم ہونے والا ہے۔ تو ان آخری ایام میں ہماری یہ دعاؤں کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی باتیں رہیں، تمہیدی باتیں رہیں۔ حاضرین گرامی، آج کا جو میرا موضوع رہا ہے وہ صبر اور اس کی قسمیں، اس کے اوپر میں مختصر سے باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا۔ حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے سلسلے میں بے شمار باتیں قرآن مجید میں فرمائی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور امتحان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو، جیسا کہ امتحان کا کوشچن پیپر ہوتا ہے کہ بعض سوالات بہت آسان ہوتے ہیں تو بعض سوالات بہت مشکل ہوتے ہیں، تو ویسے ہی معاملہ اس زندگی کا بھی ہے۔ زندگی کے ان ایام میں بعض ایام ہمارے لیے بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، خوشحالی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو بعض ایسے ایام آتے ہیں جو ہم پر بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب مشکل ایام ہوتے ہیں، ان مشکل ایام میں شکایت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے امتحان میں اگر تمہارے لیے مشکلیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس دنیا کا جو امتحان ہے اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ سارا کا سارا پیپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے۔ اگر کسی مرحلے میں تم کو پریشانی آ رہی ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بھی دے گا۔ دنیا کے امتحان میں جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں، کوشچن پیپر دینے کے لیے جب جاتے ہیں، تو اگر ہمیں جواب آ جائے جواب نہیں نظر آتا ہے تو ایسے موقع پر ہم اس کوشچن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس دنیا کے امتحان میں میں نے بعض ایسے مراحل رکھے ہیں جو تم پر بہت زیادہ مشکل ہوں گے، لیکن ان مشکل مراحل میں تم ان کو چھوڑنے کے بجائے، ان پر شکایت کرنے کے بجائے، جب کبھی بھی تمہیں مشکل مرحلہ لگے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو۔ جیسے ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا جواب بہت بہترین انداز میں دے گا۔ حاضرین، صبر جو ہے وہ بہت ایک امتیازی صفت ہے، ایسا نہیں معاملہ کہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خرچ کرنے والے اور قنوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر میں اٹھ کر، یعنی کہ بالکل آخری تہائی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے گا۔ تو صبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا، بہت امتیازی صفت ہے۔ اس کے علاوہ صبر ایک عطیہ ربانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کبھی پریشانی آتی ہے تو ہر کوئی صبر نہیں کر پاتا، ہر ایک کے زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ کوئی معاملہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی تھی، اس معاملے میں تھوڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل نکال دے گا، یہ ہر کوئی نہیں کہتا۔ بزنس میں جب نقصان آ رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بزنس میں نقصان آ رہا ہے، رزق کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج دے رہا، آج چھین رہا ہے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ بزنس میں برکت بھی دے سکتا ہے۔
یہ ہر ایک کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا. جب پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کی زبان سے، ہر ایک کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہماری زندگی بلکہ اس دنیا میں جو بھی ہمیں عطا کر رکھا ہے وہ اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ جو مراحل ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کلمات ہیں، وہ ہر ایک کی زبان سے ادا نہیں ہوتی، یہ انہی لوگوں کی زبان سے عطا ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو صبر سے بہتر عطیہ کسی کو نہیں دیا ہے. یعنی کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر دیتا ہے تو وہ سب سے بہترین عطیہ ہے. اس کے علاوہ صبر ایک زندگی میں ایک روشنی ہے. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے تھے وجدنا خیر عیشینا بالصبر، کہ ہم نے ہماری زندگیوں میں بہتری اسی وقت پائی جب ہم نے صبر کیا. جب ہمیں صبر نہیں کرتے تو ہمیں زندگی میں پریشانیاں نظر آتی ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی میں نے صبر کے اوپر جب تقریر کر رہا تھا میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا عطیہ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ تقدیر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عطیہ ہے. کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، مسلمان کے لفظ سے مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاید یہی منظور رہے گا. کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلے آ جائیں، ان کے گھر برباد ہو جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آخری کلمہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاید یہی فیصلہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں حاضرین، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اس سے زیادہ صبر والا. حاضرین، کیونکہ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں، یہ تقریریں ہوتی ہیں، تقریریں میں ہم اور آپ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، اور نصیحتیں ہم حاصل کرتے ہیں واقعات کے ذریعے. وہ واقعات جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، وہ واقعات جو ہم اپنے آس پاس میں دیکھتے ہیں. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے آس پاس والے لوگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بہترین زندگی عطا کی. میں بس ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. یہ اس وقت کی بات تھی جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اور لاک ڈاؤن بہت خطرناک تھا، یعنی کہ ابتدائی مرحلہ تھا جہاں پر لوگوں کی جابس چلی جا رہی تھی، جہاں پر لوگوں کو مالی پریشانی آ رہی تھی، جو خود تاجر تھے وہ بھی پریشان حال تھے. ایسے موقع پر میں ایک بندے کے ہاتھ سے سنتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس کی جاب چلی گئی ہے، یعنی کہ وہ کسی جگہ کام کرنے والا تھا، کسی اسکول میں پڑھانے والا تھا. اسکول والوں نے کہا کہ تمہارے آخری کے 15 دن ہیں، ہم اس 15 دن کی ہم سیلری دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اب آپ کا دیکھ لو. 15 دن کا راشن اسے ملتا ہے. 15 دن کے بعد اس کے پاس اس کے گھر میں ایک ڈیلی پکانے کے لیے جو روزینہ کا جو راشن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اور اسی مرحلے میں ان کی والدہ محترم جو ہوتی ہیں وہ بیمار پڑ جاتی ہیں. انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرنا چاہیے. وہ فوری طور پر اپنے والدہ کو لے کر جا کے ہاسپٹل میں بھرتی کر لیتے ہیں، اپنے ایک دوست سے مدد کا طلب کرتے ہیں. تو ان کا دوست جتنا کچھ ہو سکا، ان کا دوست بھی بہت غریب ہوتا ہے، بٹ جتنا کچھ ہو سکا وہ بھی کسی نہ کسی ہاسپٹل میں زیر علاج کے لیے انہیں بھرتی کرا دیتے ہیں، ایڈمٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کے والدہ کو ایسی بیماری ہے، کچھ بیماری کا انہوں نے نام بتایا تھا مجھے یاد نہیں، ایسی بیماری ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپریشن کے لیے نہیں بولے تو بھی 1 لاکھ سے زیادہ کی ضرورت ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان کے گھر میں رات کا راشن لے کر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے جمع کر دو. وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. سیدھا مسجد میں جاتے، مسجد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. پھر دعا کرنے کے بعد وہ واپس ڈاکٹر کے پاس آتے پوچھنے کے لیے کہ کوئی دوسرا راستہ نکل سکتا ہے کیا. پھر ڈاکٹر کے خیال میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس یہ راشن کارڈ ہے جو BPL کا راشن کارڈ ہوتا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس یہ کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایسی اسکیم لانچ کی ہے، آپ جا کر یہ اپڈیٹ کروا دیجئے، یہ بھروا دیجئے، جو بھی علاج ہوگا آپ کے لیے مفت ہوگا. یہاں پر دیکھیں ایک بندہ 1 لاکھ روپے، والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کی زندگی کے داؤ پر لگی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپریشن کرنا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا بندوبست کہاں سے کریں. وہ سب سے پہلے کسی کے پاس ہاتھ آگے پھیلانے سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھے ان کے لیے یہ راستہ نکلتا ہے. خود ڈاکٹر، کیوں ڈاکٹر اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات کیا تھا، وہ اس وقت بھی ان کو بول سکتا تھا کہ ایسا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ساری کارروائی کرتے ہیں. والدہ محترم کا علاج کا بندوبست ہو گیا. اب گھر بچوں کو تو چلانا ہے، کچھ کرنا ہے، بچوں کو تو بھی گھر میں بیوی بچوں کو تو پالنا ہے. اب ان کے لیے راشن کہاں سے لائیں؟ وہ جاتے ہیں، جا کر سیدھا جو ان کے جو اسکول کے پریسیڈنٹ ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس آج رات میں بچوں کو کھانے کے لیے بھی روزی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم کچھ ہیلپ کر سکتے ہو تو بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے آٹو لیا ہے،
وہ دے کر آئے کہ کسی چلانے کے لیے کوئی ڈرائیور ہے کیا بتاؤ، اگر ڈرائیور آٹو ڈرائیور ہے تو میں دے سکتا ہوں تم کو، تو اسی رات میں وہ آٹو لیتے ہیں اور سب سے پہلے ان کی جو سواری ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے، جو کہ میں ریپیڈو کے ذریعے میں بک کرتا ہوں۔ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، گرچہ کہ آپ کی زندگی میں ایسا پل کیوں نہ نظر آئے کہ اب یہاں سے کہیں روشنی ہی نظر نہیں آتی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روشنی دکھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب نے جو کہا نا کہ الصبر ضیاء، کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے، کہ جب آپ کو پریشانی آتی ہے، جب آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ آئیے صدق دل سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے پہلے خوشحال زندگی میں رکھا تھا کہ کیوں اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ خوشحال زندگی میں نہیں رکھ سکتا کیا؟ بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ حضرت یہاں پر ایک اور نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پریشانی آتی ہے انسان کو، جب پریشانی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کیا میرے اوپر یہ پریشانی، ایک فطری بات ہے، اس کے زبان سے شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن جب ایسے نکلتے ہیں ہم اپنی زندگی میں بس یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، بے لاگ محبت والدین ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچے کا کبھی برا نہیں چاہتے، کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کبھی کھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک بچے کے بارے میں وہ کبھی برا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، گرچہ کہ اپنی نالج کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنے بچے کے سلسلے میں سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ بچے کے حق میں اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں بہترین فیصلہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی مخلوق جو کہ انسان ہے، ان کے ایک والدین کے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت ڈال سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میرے پاس رحم کے 99 حصے تھے، میرے پاس رحم کے 100 حصے تھے، بس اس کا جو ایک حصہ ہے وہ میں نے دنیا والوں پر نازل کیا ہے، باقی کے 99 حصوں کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی زیادہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانی میں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں تو بس یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اس کے پاس لوٹ کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑائیں۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ جب والدین اسے بار بار منع کرتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کرتا ہے۔ جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو والدین کا بھی دل پگھل جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح جگاڑ کر کے اس کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے دعا کیجیے، گڑ گڑائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیوں کو ضرور بھی ضرور حل کر دے گا۔ حاضرین، صبر کے سلسلے میں بیان ہو رہا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہوتی ہے صبر کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے، نہیں ہے۔ دین پر چلنا کٹھنائیوں کا معاملہ ہے، دین پر چلنا پریشانیوں کا معاملہ ہوتا ہے، دین پر چلنا آپ کو آپ کے نفس امارہ کو مارنا ہوتا ہے، اس نفس کو مارنا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بنایا جو کہ گناہوں پر ابھارتا ہے، اس کو مارنے کے بعد آپ کو دین پر چلنا پڑتا ہے۔ تو دین پر جو چلنے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اسی وجہ سے دین پر چلنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم اسلام قبول کر لیے، کیا ان کے اس کہنے کے اوپر میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم مسلمان اگر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائے گا، ہم کو جانچے گا، ہمیں پڑتالے گا۔ جیسا کہ بچہ جب یہ کہتا ہے، جیسے کہ ایک کلاس ہے، کلاس میں کوئی بچہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے، تو کیا بس اس کے کہنے کے اوپر ہم بات مان لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اسے آزماتے ہیں، اسے ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اسے سب سے پہلے چھوٹا ٹیسٹ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے 2+2 کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس میں پاس ہوتا ہے تو اور زیادہ ہارڈ دیتے ہیں، جب اس میں بھی پاس ہوتا ہے تو اور زیادہ ہارڈ ہوتا ہے۔ جب وہ مراحل کو طے کرتا جاتا ہے، جب یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بچہ بہت زیادہ ہوشیار ہے، تو اس کے بعد اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کلاس والوں کے سامنے بتلایا جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ایمان کا بھی ہے۔ ہم نے کہہ تو دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کہنے پر ہمیں آزمائے گا نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کہنے پر ہمیں جانچے گا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، اور ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔
ہر طرح کی پریشانیوں کے آزمائے گا، ہر طرح کی مصیبتوں سے آزمائے گا، اگر ہو سکے تو آپ کے دین سے آزمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دین پر قائم رہتے ہیں، آپ پریشانیوں آنے کے باوجود بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے نعمتوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے بعد آنے والے سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل سے نکلے ہیں، کسی اور کی نسل سے نہیں۔ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں قرآن مجید میں، نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اتنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا۔ بس ایسے ہی رتبہ عطا کیا کیا ہم جانتے ہیں انہیں کتنی تکلیفیں نہیں گزری۔ بس ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، کئی سال تک انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ جب فائنلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد اولاد عطا کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے بچے کو اپنے سے دور چھوڑ کے آؤ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اولاد جو کہ بہت تمناؤں کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کر اسے کسی بیابان میں، ایسا نہیں کہ اپنے سے دور رکھو، کسی گاؤں میں رکھو، نہیں، کسی بیابان میں جہاں پر نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان رہتے، کوئی نہیں رہتا، ایسی جگہ پر چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام بعض بار ملنے جاتے ہیں، بچہ لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ معمولی بات ہوتی ہے یہ؟ پہلی بات تو بچے کو اپنے آپ سے دور رکھے، اور اس کے بعد یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں ذبح کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی نہیں جھجکائے۔ یہی نتیجہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آخر میں، جب ان کی زندگی کے آخری مراحل آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ اعزاز اسی وجہ سے ملا تھا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی جب ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے ایسا حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہتا اے ابا جان وہ آپ کا تو خواب ہے، خواب تو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، ایسا ضروری ہے کیا؟ خواب کا سچ ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے والد محترم آپ نے میری تربیت کی ہے، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ وہ کر گزرے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ معاملہ یہیں تک نہیں ہے، آپ قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی بھی دین کا معاملہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہم جانتے ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہوگا، صحابہ کو دین پر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خباب ابن ارت، ان کے بارے میں آتا ہے وہ غلام صحابی تھے، وہ لوہار کا کام کرتے تھے، وہ لوہار تھے، لوہا بناتے تھے۔ ان کی جو مالکن تھی، جب لوہا جو جلا ہوا رہتا تھا اس جلے ہوئے لوہے سے ان کی پیٹھ کو سجایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوہا تپ کے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خباب ابن ارت جب بعد میں جب وہ حدیثیں بیان کرتے تھے کہ کتنا انہیں مشرکین مکہ نے انہیں تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کے بعد جب اپنی پیٹھ کھول کر دکھاتے تو بعض جن لوگوں نے ان سے حدیث کو روایت کیا ہے وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خباب بن ارت کے پیٹھ کے اوپر ہمیں گوشت نظر نہیں آتا تھا، اتنا زیادہ انہیں تکلیفیں دی گئی۔ خود حضرت بلال کا واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ بلال نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، کیا ہوا تھا معاملہ؟ مکہ کی تپتی ہوئی گرمی پر انہیں لٹایا گیا تھا، انہیں کھینچا گیا تھا، لٹایا گیا تھا، اور لٹنے کے بعد ان کے اوپر پتھر رکھا گیا تھا، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے تھے۔ ہم گرمی میں صرف حیدرآباد کی تھوڑی سی زیادہ گرمی ہو جائے تو ہم باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ جھال مار رہی ہے یہ سوچ کے، مکہ کی گرمی ہے اور آپ کو ننگی پیٹ آپ کو زمین پر لٹایا جا رہا ہے، آپ اندازہ لگا لیجیے کتنی بڑی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی۔ ایسے سب تکالیف سے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی تکالیفیں ہونے کے باوجود بھی اس سے زیادہ تکالیف کا مرحلہ ہو رہا تھا۔ صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بس اتنا کہا، اللہ کے رسول ہمیں بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ شکایت نہیں کر رہے ہیں صحابہ،
بس اللہ کے رسول سے گزارش کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے پاس دعا کیجئے کہ ہماری یہ تکلیفیں کم ہو. تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اسلام لانے کے بعد یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں تمہاری تکلیفیں آسان ہوگی؟ اس سے پہلے والی جو قومیں تھیں وہ جب اسلام لاتے تھے تو ان کے جسموں کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نتھارا جاتا تھا، چھینا جاتا تھا، انہیں زندہ جلایا جاتا تھا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹ کر پھٹکار کر بھیجا دیا تھا. اتنی تکلیفوں پر صبر کرنے کے باوجود بھی صحابہ جبکہ یہ شکایت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس، بس دعا کے مطالبے کے لیے آئے تھے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر بھیجا دیا تھا. حضرت اتنا ہی نہیں، خود آل یاسر کا واقعہ آپ جانتے ہیں. آل یاسر حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر، ان کا واقعہ خود آپ جانتے ہیں. حضرت سمیہ، ان کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزر رہے تھے ابو جہل نے اتنی تکلیفیں دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے. اللہ کے رسول کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ کے رسول نے بس یہ کہا تھا اصبر آل یاسر، اس کا بدلہ اے آل یاسر تم دنیا میں صبر کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اتنی زیادہ صحابہ اکرام کو صبر کرنا پڑا تھا. ایسا نہیں تھا معاملہ کہ صرف غریب صحابہ صبر کر رہے تھے، نہیں، خود امیر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر صحابہ میں تھے ان کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. ان کے بارے میں یہ آتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو چٹائی میں لپیٹا گیا تھا اور نیچے سے دھواں دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دھواں کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی صحابہ کو دین کی راہ میں. یہ سب اپنی جگہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا پڑا تھا، جہاں پر آپ کو کئی دنوں تک روزی روٹی نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے پتے چبانے پڑتے تھے. کوئی اگر ایک چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا تھا تو اسے چبانا پڑتا تھا، اسے چبا کر رکھنا پڑتا تھا تاکہ دوبارہ اسے جب بھوک لگے پیاس لگے تو اسے چبایا جا سکے. یہ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی تھی. اسی کا نتیجہ رہا کیا یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ دین کا معاملہ وہی ہے جو صحابہ نے عمل کیا ہے، اور صحابہ کی پیروں پر صحابہ کی پیش قدمی کرو گے تو تم جنت میں پاؤ گے. حاضرین، دین کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. خود انبیاء کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں سنایا کرتا تھا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. ہم بھی اسلام قبول کیا، ہم بھی مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو بس دعوے کی بنیاد پر یہ بات نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف مراحل پر ہمیں آزماتا رہے گا. یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. روزے کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. اگر آپ اس پر ثابت قدم رہیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دے گا. حاضرین، صبر کے معاملے میں ایک اور چیز جو سب سے زیادہ وہ ضروری ہے وہ یہ ہے اجتماعی صبر. اجتماعی صبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جب کبھی کوئی پریشانی آتی ہے بالخصوص دین کے معاملے میں، یعنی کہ جب کوئی دین کے معاملے میں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی بدسلوکی کرتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری دین کے معاملے میں ہماری نفس کو، ہماری ذاتوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ایسے موقع پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. جیسا کہ مثال کے طور پر خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بس سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے. یعنی کہ اجتماعی صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دی جاتی تھی. خود صحابہ کی موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ان کے سامنے جو یہودی گزرتے تھے السلام علیکم کہتے ہوئے گزر جاتے تھے، یعنی کہ اے اللہ کے رسول تم پر بربادی ہو. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کے باوجود حضرت عائشہ ایک مرتبہ غصے میں آنے کے بعد یہ کہنے لگی والسلام علیکم والسلام علیکم، یعنی کہ تم پر بدسلوکی ہو. خود اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم کیوں اپنے غصے کو ضائع کر رہی ہو؟ وہ اگر میرے اوپر بد دعا کا معاملہ کر رہے تو یہ بد دعا خود انہیں کو جا رہی ہے، میرا تو کچھ اس میں نقصان ہونے کا معاملہ نہیں ہے.
ایسے ہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے شر پسند لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی نہ کسی حساب سے اسلام کو، اللہ کے رسول کی ذات کو، قرآن کو کسی نہ کسی حساب سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بے صبری کرنے کے بجائے، ہم گالی گلوچ کرنے کے بجائے، ہم لوگوں پر تانا زنی کرنے کے بجائے یا جوش کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے مزاج سے ایسا کیا کام کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کی صحیح دعوت پہنچے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں ایک دور تھا 1940s کی بات کر رہا ہوں جب رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ بدسلوکی کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کی گئی تھی۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، انگریزوں کے دور کی بات ہے۔ اس کا جواب حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری نے مقدس رسول کے نام سے لکھا تھا، لیکن رنگیلا رسول یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی تو کیرلا میں ان کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے بدلے میں کیرلا کے مسلم نوجوانوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے مقدس رسول جو کتاب تھی اس کا انہوں نے ایک ایگزام لکھوایا، انہوں نے کنٹریبیوشن رکھا، انہوں نے ایک کانٹیکسٹ رکھا، انہوں نے ایک ایگزام رکھا اور سارے لوگوں کو دعوت دی کہ اس میں جو بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اس کو یہ کتاب فری میں دی جائے گی۔ اس میں سارے کالج کے بچے، سارے اسکول کے بچے یا پھر وہ لوگ جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں نہیں ہیں، سارے کے سارے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 50,000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی، 50,000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی تھی اور لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا جس میں سے کئی زیادہ نو مسلم تھے۔ اس کے بعد جس بچی نے پہلا انعام لیا تھا اس نے یہ آ کر اس نے اسٹیج پر آ کر یہ کہا تھا کہ کانٹیکس رکھا گیا تھا اس وجہ سے تاکہ غیر مسلموں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا پیغام پہنچے۔ اب میں یہ دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں نے اسلام کے بارے میں اچھی باتیں جانی ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں اچھی باتیں جانی ہیں، اور میں مسلم ہوں میں مسلم ہوں اور یہ انعام جو دیا جانا چاہیے وہ کسی غیر مسلم کو دیا جانا چاہیے، اسی وجہ سے میں یہ انعام کو قبول نہیں کر سکتی۔ خود یہی معاملہ نہیں، اب کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیجئے، جب کبھی بھی مسلمانوں نے کوئی ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اسلام کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بعد اگر مسلمانوں نے اچھا رویہ اختیار کیا ہے اس کے نتیجے میں اسلام کا اچھا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہندوستان میں وقتاً فوقتاً لوگ مسلمان کو، اسلام کو کسی نہ کسی طرح گالی گلوچ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی ہے تو اب اس کے بعد کوئی اللہ کے رسول پر گالی دے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو جتنی لوگ محبت کرنے والے رہیں گے، بعض لوگ رہیں گے جو ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، لیکن ایز اے مسلم ہم پر کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس سے بڑھ کر ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی زندگی کا صحیح پیغام لوگوں کے پاس جائے، یہ جاننا چاہیے۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک ہندو ہے، اس کو ان باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ بس نیوز میں یہ بات کو سنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کا مظاہرہ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہادی تھے، ایک ایسے الفاظ کو سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بالمقابل میں وہ نیوز میں دوسرے دن یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان روڈ پر آ گئے ہیں اور وہ جشن جلوس کا معاملہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وینڈلزم کا معاملہ ہو رہا ہے، دوسروں کے مال کو، جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہر جگہ دکانیں بند کی جا رہی ہے، کسی کو مار رہے ہیں، ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال رہے گا نا، ہاں شاید ان کی یہی تعلیم رہی ہوگی، اسی وجہ سے مسلم یہی کر رہیں گے۔ اس کے بالمقابل میں اگر اس کے ذہن میں یہ پیغام جاتا کہ مسلمانوں نے ایسا ایسا کام کہ گرچہ کہ ان کے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، لیکن کوئی ایک مسلم آ کر یہ پیغام پہنچاتا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کی باتیں کرتے تھے، ان کی شان میں ایسے ان کی زندگی کا معاملہ رہا ہے، ان کی زندگی کی کتابوں کو، ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا اور وہ انسان پڑھتا تو وہ الٹا یہ سمجھتا کہ ارے اللہ کے رسول کے بارے میں جو بتایا جا رہا تھا نیوز میں وہ غلط ہے۔ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی خود ضرورت نہیں پڑے گی، کل کے دن آپ کے لیے ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے جو کہ ابو طالب کے مانند، گرچہ کہ وہ غیر مسلم ہوں گے لیکن اسلام کے سلسلے میں سب سے پہلے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ ریڈی ہوں گے۔ تو بولنا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ موجودہ دور میں صبر کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حاضرین، راہ دعوت میں بھی صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی کہ جب آپ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں تو ایسے موقع پر صبر کا معاملہ ضروری ہوتا ہے۔ حاضرین، ہم مسلم ہیں،
ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہنا سہنا، یہ سارا کا سارا اسلام کے مانند ہونا چاہیے، اور ہمارا رہنا سہنا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایک داعی کے مانند ہونا چاہیے۔ لوگ ہماری زندگی کو اسلام کی کتاب کے مانند دیکھیں، ہماری زندگی کو یہ طور پر دیکھیں کہ ہاں یہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، ہم جیسا رہتے ہیں، ہم جیسا کھاتے ہیں، ہم جیسا پیتے ہیں، ہمارا جیسا سلوک ہوتا ہے، اور لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک میگزین میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جو کہ کسی انگریزی زبان کا ترجمہ تھا، معارف میں پڑھا، میں نے کہاں پہ پڑھا یاد نہیں ہے، یہ طالب علمی کے دور کی بات ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک روسی مسلم نو مسلم اپنے اسلام کی داستان بیان کرتا ہے۔ وہ بس یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم راستے سے جا رہے تھے، میرا ایک دوست مسلم تھا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے گاڑی کو روکا، اور اس کے بعد وہ راستے سے اتر کر آنے کے بعد جو پتھر جو درمیان راہ میں پڑا ہوا تھا اس کو نکال کر اس نے پھینک دیا۔ پتھر تھا، جو بھی ایک تکلیف کا راستہ تھا، یعنی کہ کانٹا جو کچھ بھی تھا، اس کو اٹھا کر راستے کے کنارے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھا کیا ضرورت تھی، ہم اتنا فاسٹ جا رہے تھے، ہم چلے جاتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے ہی تعلیم دی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی، اسلام اگر اتنی اچھی چھوٹی سی بات کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے تو اسلام اگر کیا تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، 1 سال تک وہ اسلام کو پڑھتا رہا، پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ ہمیں لوگوں کے پاس جا کر ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا کردار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم اسلام کے کتنے بہترین داعی بن سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری مرتبہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں یہی حکم تھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو آپ پہنچانا جائیں گے تو صبر کا مظاہرہ یہاں پر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ پر گالی دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا معاملہ کہ آپ کو دیکھتے ہی لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، آپ کو بار بار بیان کرنا پڑے گا، اس کے بعد لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اسی وجہ سے دعوت کے راہ میں بھی صبر کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین، ایک اور معاملہ جہاں پر صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ترک معاصی پر صبر، یعنی کہ گناہوں پر چھوڑا۔ گناہ چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہے، شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے، کبھی نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بالخصوص گرچہ کہ وہ باتیں جو انسان کو پتہ ہے کہ ہاں یہ کام گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں چھوڑتا کیونکہ اس میں اسے ایک لذت سے ملتی ہے۔ تو ترک معاصی پر صبر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں کوئی ایک ایسا کام جو کہ ہماری زندگیوں میں برا ہے تو ہم پر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ مثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ 7 لوگ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، اس میں ایک ایسا انسان ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، ایک ایسا انسان جس کو ایک خوبصورت اور مالدار عورت نے گناہ کی دعوت دی ہوگی، اور اس کے باوجود بھی وہ یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، گناہوں پر صبر یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی گناہوں کا بھی معاملہ آتا ہے تو آپ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موجودہ زمانہ آسان معاملہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا دور، فحاشی کا دور، اس دور میں آپ کو قدم قدم پر ایسے وقت ایسے کام ملیں گے یا پھر قدم قدم پر ایسے اڈے ملیں گے جو آپ آسانی کے ساتھ گناہوں کی طرف پھسل سکتے ہیں۔ آپ کو بس سوچنے کی دیر ہے، آپ خود بخود اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث پائیں گے۔ آپ کو بس سوچنے کی دیر ہے، آپ نہ بھی سوچیں، اگر آپ لاپرواہ بھی رہیں تب بھی کسی نہ کسی اعتبار سے آپ گناہوں میں ملوث ہوتے رہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جہاں پر دین پر صبر کرنے والا اپنے مٹھی میں ایک آگ کے حصے کو پکڑنے کے مانند ہوگا، آگ کے شعلے کو پکڑنے کے مانند ہوگا۔ آسان نہیں ہے صبر کرنا دین کے معاملے میں، اسی وجہ سے گناہوں پر صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ گناہوں پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے باز رہنے پر صبر کریں۔ جب کبھی بھی آپ کے دلوں میں گناہ کا خیال آتا ہے، جب کبھی بھی آپ اپنے آپ کو گناہوں کی طرف بڑھتا ہوا پاتے ہیں، فوری طور پر آپ نے اپنے آپ کو روک لیں، فوری طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، ایک آخری پہلو
جو کہ سب سے زیادہ ضروری صبر کے سلسلے میں آتا ہے، اور ایک انسان کے اعتبار سے ضروری بھی ہے، وہ ہے مصائب و مشکلات پر صبر۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی رہیں گی، آپ پریشانیوں سے باز نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، تو ایک انسان کی زندگی میں پریشانی آنا یہ جزو لا ینفک ہے، تو پریشانی آنا تو جزو لا ینفک ہے۔ تو ایک مومن کے حساب سے پریشانی پر ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، یعنی کہ دنیا پر آپ کو کوئی خوف نازل کریں گے، آپ کو لوگوں کا خوف ہوگا، آپ کو دشمنوں کا خوف ہوگا، کوئی نہ کوئی خوف آپ پر رہے گا، اور یہ خوف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غزوہ خندق میں صحابہ کو خوف تھا۔ کس بات کا خوف تھا؟ کہ سامنے مشرکین مکہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے سے یہودی مسلمان عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چین پھرا کرتے تھے، کسی پل ان کو سکون نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ سامنے سے دشمن آ کر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے یہودی مسلمان خواتین پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تو خوف آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر ضروری ہے۔ اسی لیے جب کبھی خوف آئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کے ذریعے، قحط سالی کے ذریعے اب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اموال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، یہاں تک کہ جانوں میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان امتحانوں میں جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بشارت سناتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہی کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کے مراحل میں جب کبھی بھی انہیں تکلیف آتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے رسول آپ انہیں خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے۔ تو جب کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، آپ کو خوف کی مصیبت آ جائے، آپ کو جانی نقصان کی مصیبت آ جائے، آپ کو آپ کے مالی نقصان کی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، آپ کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون نکلنا چاہیے، کوئی اور الفاظ نہیں۔ جانی نقصان، مالی نقصان ہم جانتے ہیں، جانی نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عزیز کو ہم سے چھین لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قریب کو ہم سے چھین لے گا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ حاضرین، ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، صبر کے سلسلے میں بھی ہے، میں اور باتیں ہیں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک اور بات صبر کے سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، چاہے جو بھی نقصان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے ذات سے کوئی چیز چھینتا ہے، اس کے بعد آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا کرتا ہے۔ نعم البدل یعنی کہ یا تو وہی چیز یا اس سے بہترین چیز۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی محبت بہت زیادہ مشہور ہے، خود اسلامی اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان کی محبت بھی، خود شاعری کے انداز میں بھی ان دونوں کی محبت کے قصے، ان دونوں کی محبت کی جو شاعری ہے وہ آج بھی ہماری کتابوں میں ہے، داستانوں میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، ام سلمہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسے عزیز شوہر جو ہر اعتبار سے ان کے لیے پرفیکٹ تھے، ہر اعتبار سے بہترین تھے، ان کی زندگی کے لیے ہر اعتبار سے مناسب تھے، اس شوہر کو ان کے سے چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس کے بعد ام سلمہ سے کہتے ہیں اے ام سلمہ آپ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ام سلمہ سے بہترین شوہر کون مل سکتا ہے؟ اور یہ صحیح بات ہے، ام سلمہ کو ابو سلمہ سے بہترین شوہر کون مل سکتا ہے، جبکہ ابو سلمہ ہر اعتبار سے ان کے لیے مکمل تھے، پرفیکٹ تھے، ان سے زیادہ انہیں کسی سے محبت ہوتی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی عدت کی زندگی گزر جاتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ازدواجی یعنی کہ شادی کا پیغام بھیجاتے ہیں۔ خود آپ دیکھ لیجئے، ابو سلمہ بہت بہترین ہے، لیکن کیا ابو سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین ہے کیا؟ نہیں۔
اور ام سلمہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام نکاح ان کے لیے آئے گا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب آپ کو پریشانی آتی ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعم البدل عطا کرے گا، گرچہ کہ آپ یہ کیوں نہ یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلے، بہترین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہی دیتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں۔ حاضرین، یہی معاملہ صبر پر، مصیبت بیماری پر بھی صبر۔ زندگی میں بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس سے کبھی وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے، وہ تا دم حیات ان کے لیے وہ بیماریاں لگی رہتی ہیں، لیکن اس پر بھی صبر کا مظاہرہ جب آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی بدلہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں عورت کو دیکھے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس عورت کے سلسلے میں یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرغی کی شکایت لے کر آئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرغی کی جو بیماری ہے اسے مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خاتون، اگر میں دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرغی کی بیماری کو تم سے دور کر دے گا، لیکن اگر اس بیماری پر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو خاتون تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ دنیا تو عاجزی ہے، وقتی طور پر یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جتنی بھی دن رہوں گی اس مرغی کی بیماری کے ساتھ میں رہ لوں گی، بس اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے دے، مجھے اس کی گارنٹی چاہیے۔ ہاں اللہ کے رسول، بس یہ دعا کیجئے جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس چیز سے مجھے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا کی کہ اے اللہ اسے برہنہ ہونے سے بچائے۔ اس کے بعد اس نے جتنی بھی زندگی گزاری، اسے مرغی کے دورے کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں بدلہ عطا کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اسے جنت جیسا بدلہ عطا کیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو بیماری بھی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرتا ہے، اس کا اجر دیتا ہے۔ حاضر، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی مومن کو بخار بھی آتی ہے اور اس بخار پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم معاملہ ہے! یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو راہ چلتے ہوئے پتھر سے ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، اس ٹھوکر سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو بیماری آتی ہے، اگر آپ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین سے بہترین بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ حاضرین، اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑا صبر کا معاملہ ہوتا ہے وہ جانی نقصان کا معاملہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے عزیزوں کو ہم سے چھینتا ہے تو ایسے موقع پر کسی پر صبر کرنے کا معاملہ یہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تجارت پر چلے گئے تھے، اور جب وہ تجارت پر جا رہے تھے ان کا بیٹا بیمار تھا۔ جب وہ تجارت پر چلے گئے تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اسی بیماری میں۔ تجارت سے واپس آئے تو ان کی بیوی یہ بیان کرنے کے بجائے کہ تمہارا بچے کا انتقال ہو گیا، بیوی نے یہ سمجھا کہ ابھی تجارت سے آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کرنے دیتے ہیں، کل صبح بتا دیں گے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے ابو طلحہ نے بیوی سے پوچھا کہ بچے کی کیا صورتحال ہے؟ بیوی نے یہ جواب دیا، وہ اب سے پہلے سے زیادہ بہترین حالت میں ہے، یعنی کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، دنیا میں جتنی تکلیف میں تھے اب اس سے بہتر حالت میں۔ پھر اس کے بعد شب گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کو ان کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ، اور بیان کرنے کا انداز دیکھیے، وہ کہتے ہیں ابو طلحہ سے کہ اگر کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس امانت رکھ لے اور کل کے دن وہ آپ کی امانت آپ سے چھین لے، آپ کی امانت آپ سے واپس لے لے، کیا آپ کو برا لگے گا کیا؟ ابو طلحہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ امانت تھی اور میں نے اسے امانت واپس لوٹا دی۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے ہمارا جو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا وہ بطور امانت تھا، اور اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس لے لیا۔ ابو طلحہ کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ بچے کا معاملہ تھا اور آتے ہی بیان بھی نہیں کیا تھا۔ ابو طلحہ ناراض ہو جاتے، اپنی بیوی پر جا کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول انہیں تسلی دیتے ہیں اور انہیں ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بہترین بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کی،
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین، والدین کے لیے بچے کو کھونا یہ بہت زیادہ صبر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں سب سے زیادہ خواتین زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ہمیں خواتین کی مثالی زندگی کو دیکھیے، ان کا بچہ ان سے کھوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے صبر کا معاملہ دیکھیے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی تھی، اب واپس چھین لی ہے، ہمیں زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی تو واپس لی ہے۔ تو یہی معاملہ خواتین پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں بھی یہی رول اپنائیں کہ جب کبھی بھی شوہر پریشانی میں نظر آتا ہے، صبر کا جب کبھی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر خواتین پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ایموشنل سپورٹ بنے، اپنے شوہر کو زیادہ تسلی دے، اپنے شوہر کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات یہ ہے کہ حاضرین، جیسے کہ میں نے کہا تھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر طرح کی آزمائشوں کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا ہے، کتنا ہی بہترین بندہ ہے، بے شک وہ ہماری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ ہماری طرف لوٹ کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، کوئی بات نہیں، جو بھی تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے رسولوں نے دیتے ہیں۔ تسلی کے الفاظ سننے کے باوجود بھی خاتون خاموش نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں اب صبر کر لیتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلی آزمائش پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ پر پریشانی آئی، آپ روئے، آپ غم منائے، جب غم کا معاملہ کم ہوا تو آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ صبر آپ کے اوپر تکلیف آئی، اللہ تعالیٰ سے آپ شکایت کریں، اے اللہ کیا میرے ساتھ ایسے معاملہ کر رہا ہے، سارا کا سارا دل کی بھڑاس نکال لیے، اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں صبر کا معاملہ کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ جب آپ پر مصیبت کی گھڑی آ جائے، جب آپ پر غم کی خبر آ جائے، فوری طور پر آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے، اور اسی موقع پر آپ کی زبان سے یہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں، یہ صبر کا معاملہ ہے۔ آپ اس صبر کو جان لیجئے، دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سب سے پہلے تو اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، ساری شکایتیں کرتے ہیں، کیا میرے ساتھ یہ غم کا معاملہ ہے، کیا میں ساری کی ساری دل کی جو بھڑاس ہے وہ ہر الفاظ میں نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اب میں صبر کر لیتا ہوں۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ پہلے ہی مرحلے میں جیسے ہی آپ کو خبر ملی کہ آپ فیل ہو گئے، آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں نے کوشش کی تھی لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی معاملہ تھا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایگزام میں اور بہترین تیاری کروں گا۔ آپ کے بزنس میں لاس کی آپ کو خبر آئی، آپ یہ کہہ لیجئے کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے رزق دیا تھا، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں کمی رکھی ہے، شاید میرے گناہوں کا معاملہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کے پاس آ کے توبہ کر لیجئے، پھر دوبارہ بزنس میں برکت کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا۔ جاب چلی گئی، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ اب تک تو روزی روٹی دے رہا تھا، تو رزاق ہے، تو کریم ہے، اب میری یہ جاب چلی گئی ہے، اس کے باوجود بھی میری زبان سے کوئی شکایت نہیں نکلے گی، میں تیرے فیصلے پر راضی برادہ ہوں، بس اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھ سے اس سے بہترین آپ جاب عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کوئی بھی جانی نقصان بھی ہوتا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز کو آپ سے چھین لیتا ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دے گا ایموشنل سپورٹ کے انداز میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں جو کسی نہ کسی اعتبار سے، والد کے علاوہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں زندگیوں میں رہنما بنتے ہیں، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کئی خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے ہماری زندگی میں ایسا ایک مربی عطا کیا تھا جو دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے ہو، ہماری رہنمائی کرتا تھا، اے اللہ اس سے بہترین مربی ہمیں عطا فرما۔ جاب کوئی بھی معاملہ ہوتا، بس آپ اللہ کے پاس آ کر صبر کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ہاں ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاضرین صبر کی دعا مصیبت میں کیجیے، صبر کی دعا مصیبت میں کیجیے، پریشانی آئی تب صبر کی دعا کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے آپ صبر کی دعا کریں، یہ غلط ہے معاملہ۔ خود ایک صحابی کا معاملہ ہے،
ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر انہیں ڈانٹا، کہا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگ رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پریشانی نازل کرے، یہ چاہ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصائب میں رکھے؟ نہیں، تم خوشحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، خوشحال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں تیرا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب صبر کا مظاہرہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعم البدل کی دعا کرو۔ فرق ہے دونوں میں، مصیبت جب آتی ہے تب آپ صبر کی دعا کریں، مصیبت آنے سے پہلے صبر کی دعا نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے ہر اعتبار سے ہماری زندگی کو مکمل بنایا ہے، ہر اعتبار سے مکمل چلنا سکھایا۔ بہت آسان نقطہ ہے زندگی کو بہترین بنانے کا، بہت آسان نقطہ ہے اپنی زندگیوں کو، جو موجودہ دور میں ڈپریشن فلاں 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 جو کہا جاتا ہے، بہت آسان ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ خوشحال ہیں، آپ کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی ہے، آپ آئیے، جب کبھی آپ کو احسان ہو کہ کتنا شکر، کتنی سکون کی زندگی، آپ آئیے اللہ کے پاس، آئیے دعا کیجئے اور اپنے شکر کا، اپنی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکر بجا لائیے۔ غم کی خبر ملتی ہے، سیدھا آئیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، روئیے، گڑ گڑائیے، نعم البدل کی دعا کیجئے، خاموش رہیے۔ کتنی بہترین زندگی ہے۔ اللہ تبارک وعدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا نہیں ہے آپ صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں وعدہ لیتا ہوں، میں نے کسی صبر کرنے والے کو میں نے نقصان میں نہیں پایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کسی ظالم کو دنیا میں اس کے ظلم کا نقصان نہیں اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ ظالم کو دنیا میں اس کا نقصان ملتا ہی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے کسی صبر کرنے والے کو نقصان میں نہیں پایا۔ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خوشحال رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو مصائب و مشکلات سے دور رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ خوشحالی عطا رکھے۔ جو کچھ بھی ہم سے اگر کھو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کا نعم البدل عطا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاء نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك آمين يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ ہمیں چاہیے کہ صبر کا اہتمام کریں، صبر کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی ایسے مسائل آنے کی صورت۔ اور میں یہاں پر ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء دین کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو والدین سننے کے لیے تمام سال پڑا ہے۔ یہ جو تاثراتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے عبادت کا بہت ہی بڑا دخل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب جتنا سننا تھا ہم لوگ سن لیے، ابھی یا مسجد میں یا اپنے مکان میں